کل ہماری بات اختتام پہ پہنچی تھی رزق پر. جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو مومن نہیں تھے ان کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو. لہذا رزق بھی ہو رزق دینے والا بھی. اس سے آپ کے دل میں خدا کی محبت بڑھے گی. خدا کا رزق آپ تصور کیجیے. آپ قرآن کریم میں بہت خوبصورت آیت سے بارے میں ترجمہ کی وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ. اسلام کاہلی کو پسند نہیں کرتا, سستی کو پسند نہیں کرتا اسلام. تو یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں جو دنیا داری اسلام کہتا ہے وہ دنیا دار کو دنیا کی محبت دار کو یعنی کام نہ کرے. کون ہوگا امیر المومنین سے بڑھ کر کام کرنے والا؟ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اپنی دولت سے یعنی تمہارا نے کام کیا دولت جو کمائی اسے 1000 غلام آزاد کیے. 1000 غلام آزاد کرنا اس دور میں معمولی بات نہیں تھی. لیکن مولا نے محنت کی صحیح کی تو آپ بھی محنت کیجیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, یہ تو افتخار کی بات ہے. اسلام تو چاہتا ہے کہ ہر انسان محنت کرے. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پڑھ لو زمین پر پھیل جاؤ, روزگار کماؤ, محنت کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. لیکن اتنا یاد رکھنا جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا, فضل خدا بندی سمجھنا. غرور نہ آ جائے کہ میں نے محنت کی تو مجھے مل گیا. اگر رزق کا رابطہ عقل پر ہوتا فقط عقل پر تو جو دنیا کا سب سے عقل مند ہے اسے سب سے امیر ہونا چاہیے. کامن سینس کی بات ہے. اگر عقل ہی سے رزق کا دار ہوتا تو جو عقل میں سب سے بڑا ہے اسے رزق بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں. اگر رزق کا دار باڈی پر ہوتا طاقت پر تو جو سب سے بڑا پہلوان اور ریسلر ہے اسے سب سے زیادہ امیر ہونا چاہیے. ایسا نہیں. کتنے ہی پڑھے لکھے افراد مارے پھرتے ہیں جاب نہیں ملتی. کتنے ہی انگوٹھا چھاپ ایسے ہیں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اربوں میں کھیل رہے ہیں. یہ حقیقت ہے آپ کے سامنے. تو آپ محنت کیجیے لیکن محنت کے بعد یہ غرور نہ ہو جائے کہ میری محنت سے ملا نہیں, فضل خدا بندی تھا تو ملا. خدا کے فضل سے ملا اور لہذا خدا کے فضل سے ملا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. خدا یہ کہتا ہے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے آگے خرچ کر دو. تمہارا تھوڑی تھا, تمہاری طاقت سے تھوڑی آیا تھا جو اتنا غرور کر رہے. جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دے دو آگے. اور یہ بھی تصور فرمائیے یہ جو رزق ہے کیا آج سے ملنا شروع ہوا جب سے میں نے کمانا شروع کیا؟ نہیں, انسان شکم میں مادر میں تھا. کل مولا حسین صاحب کا جملہ کیا تھا اے خدا تم نے مجھے خلق کیا جبکہ تجھے میری ضرورت نہیں تھی, پھر بھی تم نے مجھے خلق کر دیا. اس کو خدا رزق دے رہا تھا. سورہ مولا کے مومنون میں نہیں لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. کہا انسان ہم نے تجھے گیلی مٹی سے خلق کیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر تیرے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا. اپنی خدمت پر غور کیجیے کیا یہ سب کے ساتھ ہے. تیرے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھ دیا. ثم خلقنا النطفة علقة. اس کے بعد نطفے کو جمع ہوئے خون میں تبدیل کیے. فخلقنا العلقة مضغة. اس خون کو گوشت میں تبدیل کیا. فكسونا العظام لحما. اس گوشت کو ہڈی میں تبدیل کیا. فكسونا العظام لحما. اس گوشت کے اوپر پھر ہڈی دوبارہ چڑھا دی. ہڈی کے اوپر گوشت بیلنس کر دیا خدا نے کے لیے. پھر کہا ثم انشأناه خلقا آخر. انسان جب یہ سب بنا لیا تیرا خون بن گیا گوشت بن گیا ہڈیاں بن گئی. ثم انشأناه خلقا آخر. اس کے بعد ہم نے تجھے کچھ اور بنا دیا. یہ کیا ہے قرآن. ہم نے تجھے کچھ اور بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کتنا بہترین ہے تیرا خلق کرنے والا. خدا نے زمین و آسمان گیلیکسیز پوری کائنات اتنی بڑی کائنات خلق کی. کسی چیز کو خلق کرنے کے بعد اپنی تعریف نہیں کی.
کسی چیز کو حل کرنے کے بعد اپنی تعریف نہیں کی. یہاں شکم مادر سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا جو نہ بول سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے. اس بچے کو دیکھ کر خدا نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تمہارا حل کرنے والا.